السلام علیکم، ہمارے چینل پر ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہمارے سامنے ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے اور اس پر گہرائی سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس جناب ظہیر احمد میر کی کتاب دی جرنلز آف پاکستان کے کچھ اہم حصے ہیں۔ یہ ہمارے سلسلے کا 44واں حصہ ہے اور آج ہم پاکستان کی فوجی سوچ کے ارتقاء کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو اکثر نعروں اور سرخیوں میں کہیں کھو جاتی ہے۔ بالکل۔ ایک ایسی فوج کی کہانی جو تقسیم کی آگ سے پیدا ہوئی، جسے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا سامنا تھا اور جس نے آپ کہہ لیں کہ میدان جنگ میں ٹھوکریں کھا کر اپنی بقا کے اصول خود لکھے۔ جی، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کسی بھی ملک کی فوجی حکمت عملی خلا میں نہیں بنتی۔ یہ ہمیشہ اس کے جغرافیہ، اس کے وسائل اور سب سے بڑھ کر اس کے خوف کا ایک عکس ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد صرف یہ دیکھنا نہیں کہ کون سے ہتھیار آئے یا گئے، بلکہ اس سوچ کو پکڑنا ہے جو ان فیصلوں کے پیچھے کام کر رہی تھی۔ اور ہم اس سفر کو 3 بڑے مرحلوں میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بالکل، ہم اسے 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک وہ ابتدائی دور جب فوج روایتی جنگ کے اصولوں پر چلتی تھی، پھر 1971 کی شکست کے بعد دفاعی سوچ کا جنم، اور آخر میں افغان جہاد کے بعد غیر روایتی جنگ کی پیچیدہ دنیا۔ بالکل، غیر روایتی جنگ کی دنیا میں قدم رکھنا۔ چلیں تو اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا دور 1947 سے 1971 تک۔ کتاب میں جو ایک اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ تقسیم کے فوراً بعد پاکستانی فوج کا نظریہ وہ مکمل طور پر روایتی زمینی جنگ پر مبنی تھا۔ جی، یعنی بس پیادہ فوج اور ٹینکوں کی لڑائی۔ تو کیا یہ صرف اس لیے تھا کہ برطانوی فوج سے وراثت میں یہی ملا تھا، یا اس کے پیچھے کوئی گہری اسٹریٹجک سوچ بھی تھی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور اس کا جواب ہے کہ اس میں دونوں چیزیں شامل تھیں۔ ایک طرف تو یقیناً برطانوی ہند کی فوج کا ڈھانچہ اور اس کی تربیت تھی، جو دوسری جنگ عظیم کے تجربات پر مبنی تھی۔ اچھا۔ اس سوچ کے مطابق جنگیں میدان میں فوجوں کی براہ راست ٹکر سے جیتی جاتی ہیں۔ مطلب انفینٹری زمین پر قبضہ کرتی ہے اور آرمرڈ کور یعنی ٹینکس اس قبضے کو ممکن بناتے ہیں اور دشمن کی دفاعی لائنوں کو توڑتے ہیں۔ یہ ایک کلاسیکی ماڈل تھا۔ جی بالکل، کلاسیکی ماڈل تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اس وقت کے وسائل اور زمینی حقیقت کے عین مطابق بھی تھا۔ پاکستان ایک نیا ملک تھا اور اس کے پاس ایک سیدھی سادھی آزمودہ حکمت عملی اپنانے کے علاوہ کوئی خاص چارہ نہیں تھا۔ اور اس روایتی ڈھانچے میں فضائیہ کا کیا مقام تھا؟ مصنف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس کا کردار بہت ہی محدود تھا۔ تو کیا یہ اس وقت کی ٹیکنالوجی کی مجبوری تھی، یا پھر فوجی قیادت کی سوچ میں ہی فضائی طاقت کو ایک اسٹریٹجک قوت کے طور پر دیکھنے کا وہ تصور ہی موجود نہیں تھا؟ یہ بنیادی طور پر سوچ کا معاملہ تھا۔ اس دور میں دنیا بھر کی اکثر افواج میں یہی نظریہ غالب تھا کہ فضائیہ کا بنیادی کام زمینی فوج کی مدد کرنا ہے، یعنی کلوز ایئر سپورٹ۔ جی، جسے تکنیکی زبان میں کلوز ایئر سپورٹ کہا جاتا ہے، یعنی دشمن کے مورچوں، اس کی سپلائی لائنوں یا اس کے ٹینکوں پر بمباری کرنا تاکہ آپ کی اپنی فوج آسانی سے آگے بڑھ سکے۔ فضائیہ کو ایک خود مختار اسٹریٹجک قوت کے طور پر نہیں دیکھا جاتا تھا جو اکیلے ہی جنگ کا پاسا پلٹ سکے۔ یہ سوچ بہت بعد میں پیدا ہوئی، لیکن ابتدائی دور میں فضائیہ ایک معاون یعنی سپورٹنگ آرمی تھی۔ صحیح، یہ تو ہوئی فوج کی ساخت کی بات۔ اب ذرا جغرافیہ پر آتے ہیں۔ کتاب میں پنجاب کے میدانی علاقوں میں دریاؤں اور پلوں کی دفاعی اہمیت کا خاص ذکر کیا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی کیا تھی؟ یہ ایک بہت کلاسیکی فورٹریس ذہنیت تھی۔ دیکھیے، پنجاب کے میدان روایتی جنگ خاص طور پر ٹینکوں کی لڑائی کے لیے بہترین جگہ ہیں۔ جی ہاں۔ لیکن ساتھ ہی یہاں بہنے والے بڑے دریا قدرتی دفاعی لائنوں کا کام کرتے ہیں۔ نظریہ یہ تھا کہ اگر دشمن حملہ کرتا ہے تو اسے ان دریاؤں پر بنے پلوں پر روکا جائے۔ اچھا۔ آپ پلوں کو تباہ کر دیں یا ان پر مضبوط دفاع قائم کر لیں تو دشمن کی پوری فوج دریا کے پار پھنس جاتی ہے۔ صحیح۔ یہ قدرتی رکاوٹیں آپ کو وقت دیتی ہیں کہ آپ اپنی فوج کو منظم کر کے جوابی کارروائی کر سکیں۔ یہ ایک طرح سے قدرت کے بنائے ہوئے مورچے، ہے نا؟ بالکل، آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا، قدرت کے بنائے ہوئے مورچے۔ اور اسی دور میں کشمیر کو ہمیشہ ایک فیصلہ کن محاذ سمجھا جاتا تھا۔
فیصلہ کن کیوں؟ کیا صرف اس لیے کہ یہ ایک متنازع علاقہ تھا یا اس کی کوئی گہری فوجی اہمیت بھی تھی؟ دیکھیں، اس کی اہمیت سیاسی بھی تھی اور فوجی بھی۔ سیاسی طور پر تو یہ پاکستان کی شہرک کا معاملہ تھا ہی، یقیناً۔ لیکن فوجی حکمت عملی کے لحاظ سے بھی یہ مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس کا جغرافیہ روایتی جنگ کے لیے انتہائی مشکل ہے۔ پہاڑی علاقہ ہے۔ جی، یہاں ٹینکوں کی بڑی لڑائیاں نہیں ہو سکتی۔ یہاں پیادہ فوج کی مہارت اور ہمت کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ اس لیے یہ یقین پایا جاتا تھا کہ اگر کشمیر میں کوئی فیصلہ کن کامیابی حاصل کر لی جائے تو اس کا اثر باقی محاذوں پر بھی پڑے گا۔ بالکل، وہ نہ صرف بھارت پر نفسیاتی برتری قائم کرے گی بلکہ پنجاب کے میدانی محاذ پر دباؤ بھی کم کر دے گی۔ اس لیے فوجی منصوبہ بندی میں ہمیشہ کشمیر کو وہ جگہ دی گئی جہاں ایک جارحانہ اقدام سے جنگ کا نتیجہ بدلا جا سکتا تھا۔ تو اگر میں اس پہلے دور کا خلاصہ کروں تو یہ ایک ایسی فوج کی تصویر ہے جو برطانوی روایات پر قائم ہے، جس کا انحصار انفینٹری اور آرمر پر ہے، اور جو پنجاب کے میدانوں میں دریاؤں کو اپنی دفاعی لائن سمجھتی ہے۔ جی، 1965 کی جنگ اسی روایتی سوچ کا شاید عروج تھی، لیکن پھر 1971 کی شکست نے اس آئینے کو چکنا چور کر دیا۔ اس شکست کی راکھ سے کون سی نئی سوچ نے جنم لیا؟ 1971 صرف ایک فوجی شکست نہیں تھی، وہ ایک بہت بڑا نفسیاتی صدمہ تھا۔ جی ہاں، اس نے پاکستانی فوج کی پوری بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس تجربے سے جو سب سے بڑا سبق سیکھا گیا وہ یہ تھا کہ صرف جارحیت یا بہادری کافی نہیں ہے، آپ کو اپنی زمین کا دفاع کرنا بھی آنا چاہیے۔ یہاں سے اسٹریٹیجک ڈیفنس کا نظریہ شروع ہوا۔ جی، یہیں سے اسٹریٹیجک ڈیفنس کے نظریے نے جنم لیا۔ یہ سوچ میں ایک 180 ڈگری کی تبدیلی تھی۔ اب مقصد صرف حملہ کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا مضبوط دفاعی نظام بنانا تھا جسے توڑنا دشمن کے لیے ناممکن نہ سہی تو انتہائی مہنگا ضرور ثابت ہو۔ اچھا، تو اس دفاعی سوچ کو عملی جامہ کیسے پہنایا گیا؟ کتاب میں میکنائزڈ انفینٹری کے تصور کا ذکر ہے۔ یہ پچھلے دور کی پیادہ فوج سے کیسے مختلف تھی؟ یہ ایک انقلابی قدم تھا۔ پہلے دور کی انفینٹری یا تو پیدل چلتی تھی یا عام ٹرکوں پر سفر کرتی تھی جو انہیں دشمن کی فائرنگ سے کوئی تحفظ نہیں دیتے تھے۔ صحیح۔ میکنائزیشن کا مطلب تھا کہ اب پیادہ فوج کو بختربند گاڑیوں یعنی آرمرڈ پرسنل کیریئرز یا APCs میں منتقل کیا جائے گا۔ اچھا، تو اس کے فائدے کیا تھے؟ اس کے دو بڑے فائدے تھے۔ ایک یہ کہ سپاہی میدان جنگ میں پہنچنے سے پہلے ہی دشمن کی توپوں یا مشین گنوں کا نشانہ بننے سے محفوظ رہتے تھے، اور دوسرا اور شاید زیادہ اہم یہ کہ ان کی رفتار میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ اب آپ انفینٹری کے پورے دستے کو تیزی سے ایک محاذ سے دوسرے محاذ پر منتقل کر سکتے تھے جہاں بھی خطرہ زیادہ ہو۔ یعنی اب فوج صرف دشمن کو روکنے پر اکتفا نہیں کر رہی تھی بلکہ تیزی سے جوابی کارروائی کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کر رہی تھی۔ بالکل۔ اور اسی سلسلے میں بڑے شہروں کے دفاع پر بھی خاص توجہ دی گئی۔ جی ہاں، یہ 1971 کا ایک اور تکلیف دہ سبق تھا۔ جب آپ کا ملک وسیع ہو اور دشمن کے پاس عددی برتری ہو تو آپ ہر جگہ دفاع نہیں کر سکتے، آپ کو اپنی ترجیحات طے کرنی پڑتی ہیں۔ تو شہروں کو کیوں چنا گیا؟ اس نئے نظریے کے تحت بڑے شہروں اور صنعتی مراکز کو دفاعی قلعوں میں تبدیل کرنے پر زور دیا گیا، کیونکہ ان کا سکوت پورے ملک کی معیشت اور مورال کو تباہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس حکمت عملی کا سب سے دلچسپ اور اہم پہلو اسٹریٹجک ریزروز کا تصور تھا۔ اچھا، یہ اسٹریٹجک ریزروز والی بات مجھے تھوڑی سمجھنی ہے۔ جی، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی سب سے طاقتور فوج کو شروع میں لڑائی سے باہر رکھتے ہیں؟ جی بالکل، یہی مطلب ہے۔ آپ انہیں پیچھے رکھتے ہیں۔ لیکن یہ تو ایک بہت بڑا رسک نہیں ہے؟ مطلب اگر دشمن کا پہلا حملہ ہی وہ بہت شدید ہو اور وہ کامیاب ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ لگتا ہے بظاہر یہ ایک رسک لگتا ہے، اور آپ کا سوال بہت اہم ہے، لیکن اس کے پیچھے شطرنج جیسی گہری چال ہے۔ وہ کیسے؟ اسٹریٹجک ریزروز جو عام طور پر آپ کے سب سے طاقتور آرمرڈ اور میکنائزڈ ڈویژنز پر مشتمل ہوتے ہیں، انہیں جنگ کے آغاز میں کسی ایک محاذ پر نہیں جھونکا جاتا، انہیں مرکزی پوزیشن پر پیچھے رکھا جاتا ہے۔ آپ دشمن کو حملہ کرنے دیتے ہیں، آپ اسے اپنے دفاع میں الجھاتے ہیں، اسے تھکاتے ہیں، اس کی کمزوریوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر صحیح وقت پر، اور جب صحیح وقت آتا ہے، جب دشمن کسی ایک جگہ پر اپنی پوری طاقت لگا چکا ہوتا ہے اور کمزور پڑ رہا ہوتا ہے، تب آپ ان ریزروڈ دستوں کو ایک غیر متوقع سمت سے ایک بھرپور جوابی حملے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
ایک فیصلہ کن काउंटर पंच। जी, बिल्कुल, ये एक फैसला कुन काउंटर पंच होता है। तो ये सिर्फ दिफा नहीं, बल्कि ये जारहाना दिफा, ऑफेंसिव डिफेंस, फौजी जबान में शायद इसे रिपोस्ट कहते हैं, है ना? जी। जहां आप दुश्मन के वार को रोककर उसके तवाजुन बिगड़ने का फायदा उठाते हुए अपना वार करते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस नजरिए की रूह है। ये एक फाल यानी एक्टिव दिफा है, गैर फाल यानी पैसिव नहीं। अच्छा। और इसी सोच का एक और पहलू मुल्क के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की मुकम्मल तंजीम नौ थी। 1971 में फ़ज़ाई बर्तरी ना होना एक बड़ा मसला था। तो इसका क्या हल निकाला गया? इसके जवाब में जदीद रेडार सिस्टम्स, तैयारा शिकन मिसाइलों और लड़ाका तैयारों के स्क्वाड्रन्स को एक मरबूत कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के तहत लाया गया, जिसका मकसद पाकिस्तान के फ़िज़ाई हुदूद को एक नाकाबिल तस्खीर किला बनाना था। तो इस पूरे दौर का खुलासा ये है कि पाकिस्तान ने अपनी बका के लिए एक ऐसी हिकमत अमली वज़ा की जो दुश्मन को पहल करने का मौका तो देती थी, लेकिन उसके बाद उसके लिए एक मोहलिक जाल बिछा देती थी। बहुत खूब। तो फौज ने अपनी सरजमीन का दिफा करना सीख लिया, एक भरपूर जवाबी हमले की सलाहियत पैदा कर ली। ऐसा लगता था कि हिकमत अमली एक मुस्तहकम शक्ल इख्तियार कर चुकी है। जी, ऐसा ही लगता था। लेकिन फिर पड़ोस में अफगान जिहाद शुरू हुआ और किताब के मुताबिक उसने सब कुछ एक बार फिर बदल दिया। उसने पाकिस्तानी फौज को एक ऐसी जंग से मुतारिफ करवाया जिसके लिए कोई किताब नहीं लिखी गई थी। ये बिल्कुल दुरुस्त है। अफगान जिहाद ने रिवायती फौजी सोच के सारे उसूलों को उलट दिया। यहाँ ना तो टैंकों की लड़ाइयाँ थीं, ना वाज़िया फ्रंट लाइन्स, और ना ही कोई वर्दी में मलबूस नजर आने वाला दुश्मन। बिल्कुल, ये गैर रिवायती जंग यानी अनकन्वेंशनल वॉरफेयर थी, और इसने पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी उसका सबसे बड़ा आलमी मरकज़ बना दिया। इस जंग की नौइयत ही मुख्तलिफ थी। ये प्रॉक्सी वॉर थी, मतलब किसी और की सरजमीन पर अपने स्ट्रैटेजिक मकासद के लिए बिलवास्ता जंग लड़ना। तो इस गैर रवायती जंग के अमली चैलेंजेस क्या थे? आप एक ऐसी फौज को जो टैंकों और तोपों से लड़ने के लिए तरबियत याफ्ता हो, उसे गुरिल्ला जंग के लिए कैसे तैयार करते हैं? यही सबसे बड़ा चैलेंज था। यहाँ जंग का पैमाना ही बदल जाता है। यहाँ एक डिवीजन की बजाय 10 आदमियों का एक छोटा ग्रुप ज़्यादा कारामद हो सकता है। अच्छा। यहाँ घात लगाकर हमला करने यानी एम्बुश, बारूदी सुरंगें बिछाने और दुश्मन को मुसलसल छोटी छोटी झड़पों में उलझाकर थका देने की हिकमत अमली काम आती है। तो इस जंग में सबसे बड़ा हथियार क्या था? इस जंग में सबसे बड़ा हथियार टैंक या तोप नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस होती है। ये जानना कि दुश्मन कहाँ छुपा है, उसके इरादे क्या हैं और उसे मदद कहाँ से मिल रही है, ये बका और कामयाबी की कुंजी बन जाती है। और किताब में सरहदी ऑपरेशंस और ख़ास तौर पर पहाड़ी लॉजिस्टिक्स पर बहुत जोर दिया गया है। ये इतनी अहम क्यों थी? क्योंकि अफगानिस्तान का जोग्राफिया, ख़ास तौर पर पाकिस्तान अफगान सरहद का इलाका, दुनिया के दुश्वार गुजार तरीन पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है। जी हाँ, वहाँ तो सड़कें भी नहीं हैं। बिल्कुल, यहाँ रिवायती सप्लाई लाइन्स यानी सड़कों पर चलने वाले ट्रकों के काफिले बिल्कुल बेकार हैं। इन इलाकों में मुजाहिदीन तक हथियार, गोला बारूद, राशन और तिब्बी इमदाद पहुंचाना अपने आप में एक मुकम्मल साइंस थी। तो पाकिस्तान ने ये कैसे सीखा? पाकिस्तान ने इस दौर में ये फ़न सीखा। खच्चरों और घोड़ों का इस्तेमाल, खुफिया और गैर रिवायती रास्तों की पहचान और मकामी आबादी की मदद से एक ऐसा खुफिया सप्लाई नेटवर्क कायम करना जो दुश्मन की नज़रों से ओझल रहकर काम कर सके। ये तो वो महारतें हैं जो किसी मिलिट्री एकेडमी में नहीं सिखाई जाती। जी बिल्कुल, ये मैदानी जंग में खून और पसीने से सीखी जाती हैं। तो इस एक दहाई से भी ज्यादा अरसे पर मुहित तजुर्बे का हतमी नतीजा क्या निकला? उसने पाकिस्तान की मजमूई फौजी हिकमत अमली को किस तरह मुतासिर किया? क्या अब फौज के पास दो अलग अलग प्लेबुक थीं, एक रिवायती जंग के लिए और दूसरी गैर रिवायती जंग के लिए? ये सिर्फ दो प्लेबुक का मामला नहीं था। इसने फौज की पूरी सोच को एक नई गहराई अता की, जिसे स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी कहते हैं। अच्छा, वो कैसे? अब पाकिस्तान के पास ये सलाहियत आ चुकी थी कि वो अपने दुश्मन को रिवायती मैदान जंग में लाए बगैर भी मसरूफ रख सकता है और अपने स्ट्रेटेजिक मकासद हासिल कर सकता है। ये तो एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। बहुत बड़ी। इसने पाकिस्तान के दिफाई ऑप्शंस को कई गुना बढ़ा दिया। अब उसके पास न सिर्फ एक मजबूत रिवायती फौज थी जो सरहदों का दिफा कर सकती थी, बल्कि गैर रिवायती जंग के माहिरीन और वसाइल भी थे जो किसी भी किस्म के तनाज़े में दुश्मन को तवाज़ुन से महरूम कर सकते थे।
یہ تینوں ادوار دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ہر بڑی جنگ یا بحران ایک استاد کی طرح فوج کو ایک نیا اور اکثر بہت تکلیف دہ سبق سکھا کر گیا۔ یقیناً۔ تو اگر ہم ان تینوں اسباق کو جوڑیں، روایتی جنگ کی بنیاد، اسٹریٹجک دفاع کی مضبوطی اور غیر روایتی جنگ کی لچک، تو پاکستان کی فوجی حکمت عملی کی مجموعی تصویر کیا بنتی ہے؟ جو گہری بات یہاں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ارتقاء صرف ہتھیاروں یا ٹیکنالوجی کا نہیں بلکہ بنیادی طور پر سوچ اور نظریے کا ارتقاء ہے۔ صحیح۔ پاکستان کی فوجی حکمت عملی کبھی بھی خلا میں نہیں بنی، یہ ہمیشہ اپنے سب سے بڑے خوف کا عکس رہی ہے۔ پہلے روایتی حملے کا خوف، پھر 1971 میں اپنی سرزمین کھونے کا خوف، اور آخر میں ایک بڑے دشمن کے خلاف غیر متناسب جنگ لڑنے کی ضرورت۔ بالکل، یہ ارتقاء دراصل بقا کی ایک لازوال کہانی ہے۔ ہر دور کی ناکامیوں اور کامیابیوں سے سیکھا گیا اور آنے والے چیلنجز کے لیے خود کو تیار کیا گیا۔ یہ ایک مسلسل سیکھنے کا عمل ہے جو کسی بھی زندہ اور متحرک فوج کی سب سے بڑی نشانی ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ سوچ کا ارتقاء ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کے اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی جو اس ارتقاء کے اگلے ممکنہ مرحلے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جی ضرور۔ آج کی گفتگو کی روشنی میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ مستقبل کی ٹیکنالوجیز جیسے کہ مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر وارفیئر اور ڈرون ٹیکنالوجی جو جنگ کے روایتی میدان کو ہی ختم کر رہی ہیں، وہ پاکستان کی اس فوجی حکمت عملی کو آنے والے وقتوں میں مزید کس طرح تبدیل کر سکتی ہیں؟ کیا اگلا دور کانٹیکٹ لیس وارفیئر کا ہوگا؟ اس پر سوچنے کے لیے آپ کو چھوڑے جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد، دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ یہ ہے ہمارا ایپیسوڈ 44۔ آج ہمارے پاس جناب ظہیر احمد میر کی کتاب دی جنرلز آف پاکستان کے کچھ منتخب حصے ہیں، اور ان کی روشنی میں ہم پاکستان کے فوجی نظریے کے سفر پر ایک گہری نظر ڈالیں گے۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان کی دفاعی سوچ وقت کے ساتھ کیسے بدلی ہے، یعنی روایتی جنگی حکمت عملی سے لے کر آج کے ڈیجیٹل دور تک یہ سفر کیسا رہا ہے۔ اور یہ واقعی ایک دلچسپ سفر ہے، کیونکہ یہ صرف ٹیکنالوجی یا آپ کہیں ہتھیاروں کی تبدیلی کی کہانی نہیں ہے۔ یہ دراصل سوچ، حکمت عملی اور بقا کے تصورات کے ارتقاء کی داستان ہے جو کسی بھی ملک کی دفاعی پالیسی کی روح ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سب سے بڑی تبدیلی آئی، پاکستان کا ایٹمی طاقت بننا۔ کتاب میں ایک بہت طاقتور جملہ ہے، ایٹمی صلاحیت نے پاکستان کا دفاعی نظریہ بدل دیا۔ یہ سننے میں تو بڑی سیدھی سی بات لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے اصل میں سوچ کیا تھی؟ جب ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ بدل گیا، تو وہ کون سی بنیادیں تھیں جن پر یہ نیا دفاعی قلعہ تعمیر ہوا؟ کتاب کے مطابق اس نئی سوچ کی دو اہم بنیادیں تھیں۔ پہلا آئیڈیا تھا منیمم کریڈیبل ڈیٹرنس، یعنی کم سے کم قابل اعتبار دفاعی صلاحیت۔ یہ سننے میں بڑا تکنیکی سا لفظ لگتا ہے، عام فہم میں اس کا کیا مطلب ہے؟ یوں سمجھیں کہ آپ کو محلے کے سب سے طاقتور شخص سے لڑنے کی ضرورت نہیں، بس اسے یہ یقین دلانا ہے کہ اگر اس نے آپ سے پنگا لیا تو اس کی ناک ضرور ٹوٹے گی، بھلے ہی بعد میں آپ کا بھی نقصان ہو۔ یہ خوف ہی اصل دفاع ہے۔ اچھا۔ یہ ہتھیاروں کی دوڑ نہیں ہے کہ کس کے پاس زیادہ ہیں، بلکہ یہ صلاحیت کی ایک نفسیاتی ضمانت ہے کہ حملہ آور کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ اچھا، یعنی مقصد ایک ایسی سرخ لکیر کھینچنا ہے جسے عبور کرنے سے دشمن ڈرے۔ ٹھیک، اور دوسرا تصور کیا تھا؟ دوسرا تصور اس سے ایک قدم آگے تھا، جسے مصنف فل اسپیکٹرم رسپانس کہتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دفاعی صلاحیت صرف ایک بڑے ایٹمی حملے کے جواب تک محدود نہیں، بلکہ آپ ہر قسم کے خطرے کا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن کیا یہ حقیقت پسندانہ ہے؟ کیا کوئی ملک واقعی ہر قسم کے خطرے کا جواب دینے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے؟ یہ تو وسائل کے لحاظ سے بہت مہنگا اور پیچیدہ لگتا ہے۔ کتاب اس چیلنج پر کیا کہتی ہے؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ دیکھیں، کتاب واضح کرتی ہے کہ اس کا مطلب ہر جگہ ایک جیسی فوج کھڑی کرنا نہیں ہے، بلکہ حکمت عملی میں لچک پیدا کرنا ہے۔ فلیکسیبلٹی۔ جی، یعنی آپ کے پاس مختلف حالات کے لیے مختلف آپشنز موجود ہوں۔
ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیاروں سے لے کر روایتی فوج تک۔ مقصد یہ ہے کہ دشمن کو کبھی یہ اندازہ نہ ہو پائے کہ آپ کا رد عمل کیا ہوگا، اور یہی غیر یقینی صورتحال اسے کسی بھی مہم جوئی سے باز رکھتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ سب تو نظریاتی باتیں ہیں۔ ذرائع میں میزائل ٹیکنالوجی کی ترقی اور اسٹریٹجک بقا کا بھی ذکر ہے۔ ان چیزوں نے اس نظریے کو حقیقت کا روپ کیسے دیا؟ بالکل، نظریہ بغیر عمل کے کچھ بھی نہیں۔ میزائل ٹیکنالوجی وہ ہاتھ بنی جس نے اس دفاعی نظریے کو دشمن تک پہنچانے کی صلاحیت دی۔ آپ کے پاس دنیا کا بہترین ہتھیار ہو، لیکن اگر آپ اسے ہدف تک نہیں پہنچا سکتے تو وہ بیکار ہے۔ تو میزائل پروگرام نے پاکستان کو یہ صلاحیت دی کہ وہ خطے میں کہیں بھی اپنی اس سرخ لکیر کو نافذ کر سکے۔ اور جہاں تک اسٹریٹجک بقا کا تعلق ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بات کو یقینی بنانا کہ اگر دشمن پہلا وار کر بھی دے تو آپ کے پاس جوابی وار کرنے کی صلاحیت باقی رہے، جسے سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی بھی کہتے ہیں۔ اور بکھے ہوئے ہوں کہ دشمن ایک ہی حملے میں آپ کی پوری صلاحیت کو ختم نہ کر سکے۔ آپ کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم محفوظ ہو تاکہ افراتفری میں بھی فیصلہ سازی ممکن رہے۔ کتاب کے مطابق یہی نظریہ جنگ کو روکے رکھنے کا ضامن بنا، کیونکہ دونوں فریقوں کو معلوم تھا کہ جنگ کا آغاز باہمی تباہی پر ہی ختم ہوگا۔ اسی سے جڑا ایک اور دلچسپ نقطہ جو کتاب میں اٹھایا گیا ہے وہ ہے محدود جنگوں کا تصور۔ یہ بات مجھے تھوڑی متضاد لگی۔ ایک طرف آپ ایٹمی ہتھیاروں سے بڑی جنگ کو روک رہے ہیں، لیکن کیا اس سے چھوٹی محدود جنگوں کا خطرہ بڑھ نہیں جاتا؟ یہ اس دور کا سب سے پیچیدہ اور خطرناک پہلو ہے۔ اسے اسٹیبلٹی انسٹیبلٹی پیراڈاکس بھی کہا جاتا ہے۔ جب دو ایٹمی طاقتوں کو یقین ہو جائے کہ بڑی جنگ خودکشی کے مترادف ہے تو وہ اس حد کو عبور کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اسی ایٹمی چھتری کے سائے میں انہیں یہ حوصلہ ملتا ہے کہ وہ محدود پیمانے پر کارروائیاں یا سرحدی جھڑپیں چھیڑ سکتے ہیں، یہ سوچ کر کہ معاملہ کبھی بھی مکمل جنگ تک نہیں جائے گا۔ تو ایٹمی دور نے جنگ کو ختم نہیں کیا بلکہ اس کی شکل بدل دی۔ تو اس پہلے دور کا خلاصہ یہ ہے کہ ایٹمی صلاحیت نے ایک دفاعی ڈھال تو فراہم کی، لیکن ساتھ ہی جنگ کے نئے اور زیادہ پیچیدہ دروازے بھی کھول دیے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے پرویز مشرف دور کی ہائبرڈ جنگ کا تصور بڑھتا ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح جوڑا ہے۔ 9/11 کے بعد دنیا یکسر بدل گئی۔ اب دشمن صرف سرحد کے پار ایک باقاعدہ فوج نہیں تھا، بلکہ وہ آپ کے شہروں میں، آپ کے معاشرے میں موجود ایک غیر ریاستی عنصر بھی تھا۔ اسی چیلنج نے ہائبرڈ جنگ کے نظریے کو جنم دیا۔ یہ ہائبرڈ وار کی اصطلاح آج کل بہت استعمال ہوتی ہے۔ کتاب کے مطابق اس دور میں اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ روایتی جنگ سے کتنی مختلف تھی؟ یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ روایتی جنگ میں فوجیں میدان میں آمنے سامنے ہوتی ہیں۔ ہائبرڈ جنگ میں کئی محاذ ایک ساتھ کھولے جاتے ہیں، کچھ نظر آنے والے اور کچھ پوشیدہ۔ کتاب کے مطابق اس دور میں فوجی نظریے میں جو نئے عناصر شامل ہوئے ان میں سر فہرست تھا انسداد دہشت گردی۔ فوج کو اب صرف سرحدوں کی نہیں بلکہ ملک کے اندر کی بھی جنگ لڑنا تھی۔ یعنی فوج کو شہری علاقوں میں لڑنے کے لیے تیار ہونا پڑا، جو کہ ایک بالکل مختلف قسم کی مہارت ہے۔ جی، اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ شہری جنگ یا اربن وارفیئر کے علاوہ نفسیاتی جنگ یا سائیکولوجیکل وارفیئر کی اہمیت بہت بڑھ گئی۔ یعنی پروپیگنڈا اور میڈیا والی جنگ؟ بالکل، یعنی میڈیا، پروپیگنڈا اور معلومات کے ذریعے دشمن کے حوصلے اور اپنے عوام کی رائے پر اثر انداز ہونا۔ اسی دور میں SSG یعنی اسپیشل سروسز گروپ کو وسعت دی گئی، کیونکہ اب غیر روایتی اور خفیہ آپریشنز کی ضرورت بڑھ گئی تھی۔ اور سب سے بڑھ کر مشترکہ آپریشنز پر زور دیا گیا، یعنی فوج، نیوی اور ایئر فورس کا ایک جسم ہو کر کام کرنا۔ کتاب میں ایک جملہ ہے جو شاید اس دور کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ یہ دور کلاسیکل اور جدید جنگ کا امتزاج تھا۔ اس سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ یہ ایک عبوری دور تھا، جہاں آپ ایک طرف ٹینکوں اور توپوں کی تیاری بھی کر رہے تھے اور دوسری طرف خود کش بمباروں اور شدت پسندوں سے نمٹنے کی حکمت عملی بھی بنا رہے تھے۔ بالکل درست۔ یہ ایک دوہرے چیلنج کا دور تھا۔ فوج کو بے وقت دو طرح کے دشمنوں کا سامنا تھا۔
ایک روایتی دشمن سرحد کے پار اور ایک غیر روایتی نظر نہ آنے والا دشمن ملک کے اندر۔ اسی دوہری حقیقت نے پاکستان کے دفاعی نظریے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو مشرف دور کا خلاصہ یہ ہے کہ جنگ سرحدوں سے نکل کر شہروں اور ذہنوں میں آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو ایٹمی دور سے ہم ہائبرڈ جنگ تک آ گئے، لیکن کہانی یہاں بھی نہیں رکی۔ اگلی بڑی تبدیلی ٹیکنالوجی نے لائی۔ کتاب کا ایک جملہ میرے ذہن میں اٹک گیا ہے، اس صدی میں جنگ ڈیجیٹل ہو گئی۔ یہ سننے میں تو کسی سائنس فکشن فلم کا ڈائیلاگ لگتا ہے، لیکن یہ آج کی حقیقت ہے۔ یہ ڈیجیٹل جنگ آخر دکھتی کیسی ہے؟ یہاں تو میدان جنگ کی تعریف ہی بدل جاتی ہے۔ اب لڑائی صرف زمین، سمندر یا ہوا میں نہیں ہوتی۔ ایک چوتھا اور شاید سب سے اہم محاذ کھل گیا ہے، سائبر اسپیس۔ کتاب کے مطابق اس ڈیجیٹل جنگ کے کئی کلیدی ستون ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک باقاعدہ سائبر کمانڈ کا قیام۔ اس کا کام صرف اپنے کمپیوٹر سسٹمز، پاور گریڈز اور کمیونیکیشن نیٹ ورکس کا دفاع کرنا نہیں، بلکہ دشمن کے نظام میں گھس کر اسے مفلوج کرنے کی صلاحیت رکھنا بھی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نوجوان جو کراچی یا لاہور میں اپنے کمپیوٹر پر بیٹھا ہے، وہ اتنا ہی خطرناک ہو سکتا ہے جتنا سرحد پر ایک فوجی ٹینک میں۔ یہ تو جنگ کی پوری نفسیات اور جغرافیہ ہی بدل دیتا ہے۔ کا ذکر کرتی ہیں۔ انسان ہزاروں گھنٹے کی ویڈیو فوٹیج یا لاکھوں فون کالز کا تجزیہ نہیں کر سکتا، لیکن اے آئی سیکنڈوں میں پیٹرن تلاش کر کے دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگا سکتا ہے۔ پھر ڈرون انٹیلیجنس ہے، جہاں ڈرون اب صرف بم گرانے کے لیے نہیں بلکہ دشمن کے علاقے میں گھنٹوں پرواز کر کے لائیو معلومات بھیجنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ذرائع میں الیکٹرانک جیمنگ اور ڈیٹا بیسڈ آپریشنز کا بھی ذکر ہے، یہ تصورات کیا ہیں؟ الیکٹرانک جیمنگ کا مطلب ہے دشمن کی آنکھوں پر پٹی باندھنا اور کانوں میں روئی ٹھونس دینا۔ آپ اس کے ریڈار، ریڈیو، جی پی ایس اور سیٹلائٹ سگنلز کو جام کر دیتے ہیں تاکہ اس کی فوج آپس میں رابطہ نہ کر سکے اور اندھی ہو جائے۔ اور ڈیٹا بیسڈ آپریشنز؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب فوجی کمانڈر صرف نقشوں اور پرانی انٹیلیجنس پر انحصار نہیں کرتے، بلکہ ان کے پاس لائیو ویڈیو فیڈ، سیٹلائٹ امیجز اور ہیک شدہ کمیونیکیشن کا ڈیٹا ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ سیکنڈوں میں فیصلے کرتے ہیں۔ تبھی کتاب میں لکھا ہے کہ میدان جنگ اب کمپیوٹر اسکرین ہے۔ یہ واقعی ایک گہری تبدیلی ہے۔ جی، اور اس کا مطلب ہے کہ اب جنگ کا انحصار صرف فوجیوں کی تعداد یا ٹینکوں پر نہیں، بلکہ اس بات پر ہے کہ کس کے پاس بہتر ڈیٹا اور تیز رفتار پروسیسنگ کی صلاحیت ہے۔ جس کے پاس معلومات کا کنٹرول ہے، برتری اسی کی ہے۔ ایک فوجی جو سرحد پر لڑ رہا ہے اور ایک ہیکر جو ہزاروں میل دور بیٹھ کر دشمن کا مواصلاتی نظام بند کر رہا ہے، وہ دونوں ایک ہی جنگ کے سپاہی ہیں۔ یہ واقعی ایک انقلابی سوچ ہے، اور یہ ہمیں سیدھا موجودہ دور میں لے آتی ہے۔ کتاب فیلڈ مارشل عاصم منیر کے نظریے کا ذکر کرتی ہے، جسے مکمل طور پر ڈیجیٹل قرار دیا گیا ہے۔ یہ پچھلے مرحلے سے کیسے مختلف ہے؟ اس میں نیا کیا ہے؟ جو بات یہاں سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نظریہ پچھلے تمام تصورات، ایٹمی ڈیٹرنس، ہائبرڈ وارفیئر اور ڈیجیٹل جنگ کو ایک ہی لڑی میں پرو کر ایک جامع شکل دیتا ہے۔ یہ صرف کچھ ڈیجیٹل آلات اپنانے کی بات نہیں، بلکہ پورے دفاعی ڈھانچے کو ڈیجیٹل بنیادوں پر اثر نو تعمیر کرنے کا منصوبہ ہے۔ اس کی کوئی ٹھوس مثالیں؟ کتاب میں کن چیزوں کا ذکر ہے؟ کتاب کئی بہت جدید تصورات کا ذکر کرتی ہے، مثلاً سائبر خود مختاری۔ اس کا مطلب صرف دفاع نہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ کا قومی ڈیٹا آپ کے ڈیجیٹل اثاثے مکمل طور پر آپ کے کنٹرول میں ہوں، کوئی بیرونی طاقت ان تک رسائی نہ حاصل کر سکے۔ پھر اے آئی کمانڈ نظام کا ذکر ہے، ایک ایسا سینٹرل کمانڈ سسٹم جو مصنوعی ذہانت کی مدد سے فیصلے کریں، جو انسان سے زیادہ تیزی اور درستی کے ساتھ خطرات کا اندازہ لگا سکے۔ ایک منٹ، اس میں بلاک چین لاجسٹکس کا بھی ذکر ہے۔ یہ تو کرپٹو کرنسی والی ٹیکنالوجی ہے، فوج میں اس کا کیا کام؟ یہ سننے میں بہت عجیب لگ رہا ہے۔ جی ہے نا، مستقبل کی سوچ۔ ذرا تصور کریں، فوج کی سپلائی چین کتنی پیچیدہ ہوتی ہے، اسلحہ، ایندھن، راشن، پرزے، لاکھوں چیزیں۔ بلاک چین ٹیکنالوجی کے ذریعے اس پورے نظام کو اتنا شفاف اور محفوظ بنایا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی کرپشن یا دشمن کی طرف سے کوئی گڑبڑ ممکن نہ رہے۔ ہر چیز کا ریکارڈ ناقابل تبدیلی ہوگا۔
اس کے علاوہ عالمی ٹیک پارٹنرشپس یعنی دفاعی ٹیکنالوجی کے لیے دنیا کی بڑی کمپنیوں سے اشتراک کرنا اور سمارٹ بارڈرز کا بھی ذکر ہے۔ اسمارٹ بارڈرز؟ جی، یعنی سرحدوں پر سینسرز، کیمروں اور ڈرونز کا ایک ایسا جال بچھانا جو AI کی مدد سے ہر حرکت پر نظر رکھے۔ ذرائع میں ایک اور بہت طاقتور اصطلاح استعمال ہوئی ہے، مکمل 360 ڈگری ہائبرڈ جنگ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ پچھلی ہائبرڈ جنگ سے مختلف ہے؟ یہ اسی کا اگلا ورژن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب جنگ کسی ایک محاذ تک محدود نہیں رہے گی۔ آپ کو ہر ممکنہ محاذ پر ایک ہی وقت میں لڑنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ یہ زمین، ہوا اور سمندر کی جنگ بھی ہے، یہ سائبر اور خلا کی جنگ بھی ہے، یہ نفسیاتی اور معلوماتی جنگ بھی ہے جو سوشل میڈیا پہ لڑی جاتی ہے، اور یہ معاشی جنگ بھی ہے جو عالمی منڈیوں میں لڑی جاتی ہے۔ اچھا، تو 360 ڈگری کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسا زاویہ نہیں چھوڑنا جہاں سے دشمن حملہ کر سکے اور آپ تیار نہ ہوں؟ بالکل، کتاب کے مطابق اس نظریے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اب اگلی نسل کی جنگ کے لیے تیار ہے۔ تو اگر ہم اس پورے سفر کا خلاصہ کریں تو یہ ایک مسلسل ارتقاء کی کہانی ہے۔ جیسا کہ کتاب میں کہا گیا ہے، ٹینکوں سے ڈیٹا سینٹر تک پاکستان کا دفاعی نظریہ مسلسل ترقی کر رہا ہے۔ یہ سفر صرف ہتھیاروں کی تبدیلی کا نہیں، بلکہ اس سوچ کی تبدیلی کا ہے کہ 21ویں صدی میں دفاع کا اصل مطلب کیا ہے۔ بالکل، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ کی تعریف ہی بدل گئی ہے۔ ماضی کی جنگیں زمین کے ٹکڑوں پر لڑی جاتی تھیں، مستقبل کی جنگیں ڈیٹا اور معلومات کے کنٹرول پر لڑی جائیں گی۔ اور مصنف کا جو اختتامی جملہ ہے وہ اس پوری بحث کو سمیٹ دیتا ہے۔ آنے والی جنگیں ڈیجیٹل ہوں گی اور پاکستان پوری طرح تیار ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے جو اس پوری تبدیلی کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ یہ تمام ذرائع ہمیں فوجی نظریے کے ارتقاء کی ایک واضح تصویر دکھاتے ہیں۔ اس ساری گفتگو کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہے، اگر میدان جنگ واقعی طبی سرحدوں سے نکل کر ڈیجیٹل دنیا میں منتقل ہو گیا ہے تو 21ویں صدی میں قومی خود مختاری کا اصل مطلب کیا ہے؟ ایک ملک اپنی ان سرحدوں کا دفاع کیسے کرے گا جو اب صرف نقشے پر کھینچی ہوئی لکیریں نہیں بلکہ سائبر اسپیس میں موجود فائر والز بھی ہیں؟